ناظرین، اللہ رب العالمین نے جیسا کہ روایات میں آیا ہے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن آج مسلمان اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا پیغام ہی انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کسی اور نبی کا پیغام یا سیرت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے کسی کی زندگی کے بارے میں مکمل اور مستند معلومات موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کسی بھی مذہب کے ماننے والے جھٹلا نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں بعض انبیاء کا ذکر موجود ہے، جیسے حضرت نوح، صالح، ہود، شعیب، ابراہیم، اسماعیل، لوط، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور دیگر چند انبیاء، لیکن ان کی زندگیوں کے بارے میں مکمل معلومات جن سے انسانیت کو رہنمائی مل سکے ہم تک نہیں پہنچی۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام پر جو کتابتیں اور صحیفے نازل ہوئے، ان میں سے بھی کوئی کتاب اپنی اصل زبان میں موجود نہیں۔ تورات، زبور اور انجیل کے نام سے جو کتابیں آج مارکیٹ میں ملتی ہیں وہ ان کے تراجم ہیں جو صدیوں بعد تیار کیے گئے۔ ان تراجم میں ان انبیاء کا ذکر موجود ہے جن پر وہ کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان کتابوں کی اصل تعلیمات محفوظ نہیں رہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام انسانیت کو ملا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین نے یہ شہادت دی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہی نہیں، غیر مسلم دانشور اور محققین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن وہی کتاب ہے جو 1450 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی عادات و اطوار، اخلاق، تعلقات، تجارت، لین دین، عدل و انصاف، جنگ و امن کے آلات اور حکمرانی کے طور طریقے، سب کچھ محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت کی نجات کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور آپ کی سیرت کا پیغام ہی واحد ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔